613 کی ایک شام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یہاں قریش کے چند سرکردہ افراد کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں اسے عرب کا کوئی اور دوسرا شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری عاقبت بھی سنوار دے گا۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ اس دعوت میں مدعو تھا۔ آپ نے اسے کیا کہا؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے۔ ولید نے کہا، لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو نہیں بھولا تھا۔ خالد کو 629 کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے جو کعبے کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے اور پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے اور انہیں اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے مانتے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ ولید، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم جو خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم اور تشدد اسی شخص نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام ہی بھول گئے ہوں۔ تاریخ نے بھی اس پستہ قد، پھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے پکارا ہے۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگیں، شاید شرمسار بھی۔ قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا، وہاں قریش کے آدمی جہاں پہنچتے اور ہلڑ مچاتے۔ بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا تھا۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے۔
ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا تھا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ عمارہ خالد کا بھائی تھا۔ وہ خاص طور پر ذہین تھا، خوبصورت تھا اور اس میں بانک پن تھا۔ خالد کے باپ ولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے کو قریش کے دو سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے دو۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا، اور جب اس کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تو خالد تنہائی میں جا کر رو دیا۔ ابو طالب سرداروں نے عمارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا تھا، تم اسے جانتے ہو، یہ عمارہ بن ولید ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بنو ہاشم نے، جس کے تم سردار ہو، اس جیسا سجیلا اور نوجوان عقل مند پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو یہ تمام عمر تمہارا فرما بردار رہے گا، اور اس سے تم اپنا غلام بنا لو گے تو اللہ کی قسم تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا، کیا بنو مخزوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا دے دو۔ قریش کے ایک سردار نے کہا، تمہارا یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا، قتل۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں گے۔ یہ بے انصافی نہیں ہوگی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا، اس پر خرچ کروں گا، اسے بہت اچھی زندگی دوں گا۔ تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو؟ میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں۔ خالد نے جب اپنے بھائی کو سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرت ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑ لیا؟ ابو سلیمان، خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، کچھ نہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹاخنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں۔ رکانہ بن عبد یزید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ عرب کا معنی ہوا پہلوان۔ نامی گرامی پہلوان آئے جس نے انہیں ایک ہی داؤں میں پٹخ کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا اور مارنا جانتا تھا۔ خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دیکھ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اس سے کہا تھا، تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ دینی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں چلے آتے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم لوگ میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے میں، لیکن وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ جائے گا۔ نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔
مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ پہلوان کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا رستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت اگر مرد کو دیکھ کر مسکرائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکی اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں۔ او، ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے؟ سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت نے کہا، پہلے محمد کو گراؤ، میں تمہیں اپنا جسم انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا، رکانہ نے کہا۔ لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا۔ اس نے کہا، میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرأت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم، تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکے میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی۔ جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اترا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھپتی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔
رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھوم آیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر نعرے لگا رہے تھے۔ چچا رکانہ، اپنا وعدہ پورا کر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور یہیں اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا، رکانہ کو یوں 3 بار پٹخنا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ اختیار کیا، اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ نبوت کے دعوے کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا اس سے بے حد افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا، جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا، لیکن اس روز جب وہ نخلستان میں لیٹا ہوا تھا، اسے خیال آیا کہ 313 نے کیسے 1000 کو شکست دی تھی۔ اس نے شکست کھا کے آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا۔ خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور معرکے کے دوران دونوں کی چالیں بنانے لگا۔ باپ نے اسے فن حرب و ضرب کا ماہر بنایا تھا۔ بچپن میں اسے گھوڑ سواری سکھائی اور لڑکپن میں اکھڑ اور منہ زور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا تھا۔ نوجوانی میں وہ شہ سوار بن چکا تھا اور شتر سواری میں بھی ماہر تھا۔ اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سالار بنایا تھا۔ خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا۔ اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا بہت افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا، لیکن اب اس کی سوچوں کا دھارا اور طرف چل پڑا۔ مکے سے روانگی سے کچھ عرصے پہلے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار کیسے پٹخا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض 313
مجاہدین سے 1000 قریش کو شکست دی۔ یہ کوئی اور ہی قوت تھی، لیکن بدر کے معرکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان معرکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا، لیکن اس کا خالد پر بہت برا اثر ہوا۔ اسے یاد تھا جب معرکہ بدر لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ معرکے کا انجام کیا ہوا۔ مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھتے رہتے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا۔ آخر ایک روز ایک شتر سوار آتا نظر آیا۔ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑا اور وہ روتا آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والے قاصد ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے۔ جس کے عزیز رشتے دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر ان کے متعلق پوچھتے، وہ زندہ ہیں، زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں۔ شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔ مارے جانے والوں میں 17 افراد خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے، اور ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑا ہی قریبی رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد کا بھائی ولید جنگی قیدی بن گیا۔ ابو سفیان جو قریش کے سرداروں کا سردار تھا، اس کی بیوی ہند بھی موجود تھے۔ کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے متعلق بتا اے قاصد۔ ہند نے کہا، تمہارا باپ عتبہ علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ قاصد نے کہا، اور تمہارے چچا کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا ہے، اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے برا بھلا کہا، اور پھر بولی، اللہ کی قسم، میں اپنے باپ، چچا اور بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے، اور جو جنگی قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ خالد اٹھا، دری جھاڑی لپیٹ کر گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی اور سوار ہو کر مدینے کی سمت چل پڑا۔ اس نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا، لیکن اس کا ذہن مدینے پہنچ جاتا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا۔